یہ ڈھونگیوں کی ٹولی نکلی ہوئی ہے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اور ایک یہ وہابی کی پوسٹ ہے جو یہ لکھ رہا ہے بریلیوں نے اسلام کو بدنام کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے دیوبندی ہو کر کے خود جو ہے بریلیوں کو بدنام کر رہا ہے گا۔ قطعی طور پر ان کا دور دور تلک کی بریلیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھگوں کی ٹولی ہے، مکاروں کی ٹولی ہے، شیطان کی ٹولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت اچھی طریقے سے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا۔ یہ ایک ٹولی چلی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فقیروں کی ٹولی ہے، درویشوں کی ٹولی ہے، ملنگوں کی ٹولی ہے، اولیاء کی ٹولی ہے۔ اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جو ہے اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور سے ضرور دیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بریلیوں نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر سے دیکھیے، بریلیوں نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ لفظ جو لکھا گیا ہے بریلیوں نے اسلام کو بدنام کر دیا، یہ لکھنے والا کوئی بریلوی تو ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک دیوبندی کی آئی ڈی میں یہ ویڈیو پڑی تھی، اس کو میں نے نکالا آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے سامنے یہ اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ بریلوی کون ہے، بریلوی کسے کہتے ہیں، اور اسلام کو کس نے بدنام کیا۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی اگر کوئی قوم ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بول کر اور جھوٹا الزام لگانے والا اگر کوئی فرقہ ہے تو یہی دیوبندیوں کا فرقہ ہے، یہی وہابیوں کا فرقہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایمان مضبوط ہے، قوی ہے، طاقت ہے ایمان میں، تو آپ ایسے لوگوں کو پکڑیے جو یہ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، یہ ناچ گانا کر رہے ہیں، یہ بریلوی ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، یہ بریلوی ہیں، ان کے یہاں جو ہے دیکھیے عورتیں کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کو پکڑیے اور پکڑ کر کے اس جگہ پر لے کر کے جائیے کہ جس جگہ کا یہ ویڈیو ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ویڈیو میں ایک ٹولی چلی جا رہی ہے، کوئی جو ہے ڈف بجا رہا ہے، کوئی جو ہے کوڑے مار رہا ہے، کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور پیر صاحب ان کو کچھ نہیں آیا تو انہوں نے داڑھی کو ہی چھوٹا کرا دیا۔ اب یہ چھوٹی سوچ والے جب داڑھی کو چھوٹی کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے ان کے پاس ایمان کتنا ہوگا۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو نہ سمجھ سکیں، کتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کے لیے، یہ نہ سمجھ سکیں، وہ نبی کے لائے ہوئے دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے؟ معرفت کیا ہے، حقانیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اب جو شریعت کو نہیں سمجھ پایا وہ معرفت کو کیا سمجھے گا؟ بہرحال یہ ایک ٹولی جو جا رہی تھی، یہ انسانوں کی ٹولی تو ہے لیکن ایمان والوں کی ٹولی نہیں ہے، اور خاص طور پر بریلیوں کی ٹولی نہیں ہے۔ یہ جس شخص نے ویڈیو ڈالا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا لے چل مجھے وہاں پر اور ذرا مجھے پوچھنے کا موقع دے کہ آپ لوگ بریلوی ہیں؟ یہ جو ڈف بجا رہا ہے، اس طریقے سے کوڑے مار رہا ہے، یا جتنے جو ہے یہ پیر بنے ہوئے اپنے سر کے اوپر جو ہے صافہ باندھے ہوئے، یہ جاہلوں کی ٹولی جو جا رہی ہے، مجھے ان سے پوچھنے دیا جائے کہ آپ بریلوی ہیں تو کہیں گے مجھے کوئی مطلب نہیں بریلویوں سے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت ان کے سینے میں چبھ رہا ہے کہ اعلی حضرت نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گلے میں 10 جو ہے مٹر مالا جو لوگ ڈالے رہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے لکھ دیا ہے گا کہ ہاتھ میں کڑا پہننا ناجائز ہے۔ ان کے دل کے اندر جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت چبھ رہا ہے گا، اور اس لیے چبھ رہا ہے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کئی سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں کیوں منع کری ہیں۔ ان کے دل میں جو ہے ایک سانپ لوٹ رہا ہے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا بن کر کے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں منع کر دیا کہ مرد عورتیں جو ہیں مزارات اولیاء پر حاضر نہ ہوں، اور جب بھی مرد جائیں مزارات اولیاء اللہ پر، بزرگوں کی آستانے پر، تو وہاں سے تقریباً جو ہے آستانے سے 4 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں لکھ دیا ہے؟ ہماری روزی روٹی کو کیوں بند کر دیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کو گالی دینے والے ہیں،
یہ مسلکی اعلی حضرت کا پرچم اٹھانے والے نہیں، مسلکی اعلی حضرت کے پرچم کو نیست و نابود کرنے والی یہ ٹولی ہے. یاد رکھیے گا غور کے ساتھ میں، مسلک اعلی حضرت کیا ہے، اعلی حضرت کا پیغام کیا ہے. سب سے زیادہ جو ہے افسوس اس بات کا ہے کہ غیروں کی بات تو بعد میں کری جائے، لیکن جو چوٹ اپنوں کے ذریعے سے لگتی ہے وہ بہت درد دیتی ہے. یہ اپنے اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 5 6 انگوٹھیوں کو اعلی حضرت نے منع کیا ہے، صرف ایک کے لیے جائز قرار دیا ہے، تو یہ اعلی حضرت کے دشمن بن گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ مزاراتی اولیاء پر جو عورتیں جا رہی تھیں ان کو روکنے کے لیے اعلی حضرت نے فتویٰ دیا، تب انہوں نے دیکھا ہماری روزی روٹی بند ہو گئی ہے، تو یہ لوگ اعلی حضرت کے باغی بن گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلک اعلی حضرت کے لوگ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے مزاروں کو پاس میں اس طریقے سے کرتب دکھانے کے لیے، اس طریقے کے ڈھونگ کرنے کے لیے اعلی حضرت نے منع فرمایا ہے، تو یہ اعلی حضرت کے بہت بڑے باغی بن گئے ہیں، بہت بڑے دشمن بن گئے ہیں. اور رات محترم معاملہ صرف اتنا ہے، اور اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ جو ہے وہ دیوبندی اٹھا رہے ہیں. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، یہ بریلوی مسلمان ہیں، بریلوی مسلک کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے. اور جھوٹ بول کر کے سر عام کس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. ڈھونگیوں کا سہارا لے کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس حملے میں صرف یہ نہیں کہ دیوبندی شریک ہوں، بلکہ اس حملہ کرنے پر دیوبندی بھی شریک ہے، دیوبندیوں کے ساتھ یہ ڈھونگیوں کی جماعت بھی برابر کی حقدار ہے. کیونکہ ان کا یہ من تھا کہ ہم اپنی من چاہی جیسے چاہیں ویسے کریں، لیکن اعلی حضرت نے منع فرمایا، اعلی حضرت نے روکا. نتیجہ یہ ہوا کہ اعلی حضرت سے ان کو چڑ پیدا ہوئی، فتاوی رضویہ سے ان کے دل کے اندر غبض پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں بچی ہے، اور نہ یہ مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں. اگر یہ مسلک اعلی حضرت کو مان رہے ہوتے تو اس طریقے سے جن کا یہ انداز ہے چلنے پھرنے کا، انگوٹھیوں کا، اور گلے میں دیکھیے آپ کیا کیا پہنے ہوئے ہیں، اس طریقے کے یہ ہوتے نہیں. ان کے اندر اسلام کی بہاریں ہوتی، ان کے اندر مکمل طور پر نماز کی پابندی ہوتی، لیکن یہ نماز کو چھوڑنے والے لوگ، یہ نماز سے دور رہنے والے لوگ، یہ مریدوں کو نماز سے دور کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب ایک شخص نماز پڑھنا شروع کرے گا تو مسجد کے امام سے اس کا تعلق بڑھے گا، اور جب مسجد کے امام سے تعلق بڑھے گا تو مسجد کا امام کبھی بھی ناجائز کام کے لیے کسی بھی مقتدی کو نہیں کہے گا، بلکہ جو ناجائز کام کیا جا رہا ہے امام اس کو روکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جاہلوں کی ٹولی مسلمانوں کو نماز سے دور کر رہی ہے، روزے سے دور کر رہی ہے. بس ان کا صرف ماننا اتنا ہے جو کچھ بھی ہے وہ پیر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پیر ہے. عالم کیا جانے، انہوں نے چند کتابیں پڑھ لی ہیں، معرفت ہم سے پوچھو، حقیقت ہم سے پوچھو. افسوس کی بات ہے مسلمانوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز ہمیں دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں اگر کچھ دیا ہے تو وہ نماز دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلے رب سوال کرے گا نماز کا. اب کون بتائے ان خبیثوں کی جو ٹولی چل رہی ہے اور جو ان کے رہنما ہیں، ان کو کون سمجھائے کہ جب میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے لیے پوچھے گا تو یہ ٹولیاں کیا جواب دیں گی، یہ جاہل کیا جواب دیں گے. لیکن ان جاہلوں کو ایسی گھٹی پلائی گئی ہے کہ تم نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، روزہ رکھو چاہے نہ پڑھو، تمہارا پیر میدان محشر میں بچا لے گا.
خدا کی قسم وہ کوڑے پڑیں گے، وہ کوڑے پڑیں گے، اور یہ جاہل پیر اس طریقے سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس طریقے سے جہنم میں کھدیڑ کھدیڑ کر کے ڈالے جائیں گے۔ تب ان کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا بولا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کا شعور عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔